بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف اور عملیات میں خوش آمدید۔ آج سبق نمبر 5 یا قدوس و جل جلالہ کے حوالے سے بات کی جائے گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک پری کی حاضری کا عمل بھی بنتا ہے۔ سب سے پہلے ہم روشنی ڈالیں گے کہ نقش کیسے لکھا جاتا ہے یا قدوس و جل جلالہ کا، اور یہ لفظ جو ہے یہ کون سا ہے، اس کا نقش لکھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، تمام تفصیل انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ اور پری کا حاضری کا طریقہ بھی اسی لفظ سے یا قدوس و جل جلالہ سے ہوتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ یا قدوس و جل جلالہ کی کل عدد کتنے ہیں۔ 181 181 کل عدد ہیں، اور نقش لکھتے وقت ہم جو اس کا طریقہ کار اپنائیں گے وہ 1 سے لے کر 6 تک ایک ہی کسر ہے، یعنی کہ ایک لفظ ہم بیچ میں کھا جائیں گے، ختم کر دیں گے، ڈیلیٹ کر جائیں گے۔ 6 کے بعد 7 تک 2 لفظ کی کسر ہے، ہم 2 لفظ کھائیں گے، اس کے بعد پھر 8 اور 9 اسی طرح لکھیں گے۔ تو اس کے کل عدد جو بن رہے ہیں 181، وہ ہم نے نفی کیا 24 کے ساتھ، یہاں تک کلیے جو ہیں وہ 24 ہی لگ رہے ہیں نفی والے۔ 24 نفی کیا تو یہاں پہ کیا بنا آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے سامنے آپ کی، یہاں پہ بنا 157۔ 157 کو جب ہم نے کیا تو جب تقسیم کرنے کی کوشش کی 3 کے اوپر، تو ہمارے پاس جو عدد بچا وہ کیا بچا پیچھے 52 بچا۔ اب 52 کو ہم نے جب نقش لکھنے کی کوشش کی تو آپ کی اسکرین کے سامنے ہے کہ ہم نے 52 کا نقش پھر کیسے پر کرنا ہے۔ ہم نے 52 کا کیسے نقش پر کرنا ہے۔ یا قدوس جل جلالہ لفظ ہے کیا؟ آبی لفظ مبارک ہے، کاف آبی خانے میں آ رہا ہے، تو اس لیے یہ لفظ بھی آبی ہوگا، قدوس و لفظ بھی آبی ہوگا، یا قدوس جل جلالہ لفظ آبی ہوگا۔ اب ہم اگر اس کی چال کی طرف جائیں گے تو آبی چال کے ساتھ لکھا جائے گا۔ آپ کی اسکرین کے سامنے 4 نقش اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ آپ احباب کسی کو لکھ کے دینا چاہیں تو اس کے مزاج کے مطابق لکھ کر دیں، اس کے نام کے پہلے حروف کے ساتھ نقش میچ کر کے تب لکھ کر دیں۔ جیسا کہ یہاں پہ کاف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یعنی آبی چال۔ آبی چال سے مراد ہے پانی والی چال۔ پانی کے قریب نقش کو دفن کریں، پانی کے اندر پتھر کے ساتھ پھینک کر نقش کو باندھیں، وہ نیچے تہہ میں بیٹھ جائے۔ اسٹک کے ساتھ لگا کے ایسے کریں کہ نقش پانی کے اوپر ہی پانی کے ساتھ ٹکراتا رہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جار والی بوتل لیں، صاف شیشے والی، اس میں نقش ڈال کے کہیں رکھ دیں۔ بہت ساری صورتحال ہیں جو کہ آپ سے شیئر کرنے والی ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ اب جو ہم نے نقش بھرا 52 کا بھرا، یہاں پہ سمجھانے میں آسانی ہوگی کیونکہ مکمل چارٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب جب ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ 52 آ گیا، بہت سارے احباب یہاں پہ ہو رہے ہوں گے کہ 52 کا نقش اب کیسے بھرنا ہے۔ یا قدوس جل جلالہ کے جو لفظ بچ رہے ہیں 52، ان کا نقش کیسے بھرنا ہے۔ 24 مائنس کیے 157 آیا، 157 کو 3 پہ تقسیم کیا تو 52 آئے۔ 52 کو جب ہم نے بھرنا شروع کیا آبی چال کے حساب سے، تو خانوں میں ہم نے آپ کی آسانی کے لیے نمبروں کا شمار بھی کر دیا ہے، یعنی کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ 52 جو ہے یہ کیا ہے، یہ پہلے نمبر پہ ہے۔ دائیں جانب درمیان والے خانے میں پہلے نمبر پہ آپ لکھیں گے 52۔ 9 خانے بنائیں گے، اوپر لکھیں گے آبی چال، دائیں جانب آپ درمیان والے خانے میں 52 لکھیں گے،
پھر آگے چل کے آپ دیکھیں گے 53 نہیں ہے، کیونکہ ایک کی کسر چل رہی ہے، ایک نقش ہم نے بیچ میں سے ایک لفظ ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تو 53 نہیں ہے، 54 ہے۔ بائیں جانب اوپر والے خانے میں 54 ہے۔ آپ 56 دیکھیں کہاں لکھا ہوا ہے، 56 کہاں لکھا ہوا ہے۔ آپ 54 کے بعد تو آنا چاہیے تھا 55، تو یہاں پہ ایک جب ہم نے کھا لیا ہے کہ کسر ہے، ایک کو ڈیلیٹ کر دیا، اس کو ختم کر دیا، تو 56 آ گیا۔ اب 57 آنا چاہیے تھا مگر نہیں ہے، کیونکہ ایک کی کسر چل رہی ہے، تو 58 لگا ہوا ہے۔ اب اعداد جو 58 لکھا ہوا ہے، 59 آنا چاہیے تھا مگر نہیں ہے، کیونکہ ایک کی کسر چل رہی ہے نقش میں، تو 60 ہے۔ اسی طرح نقش 6 کے اندر، خانہ نمبر 6 کے اندر 60 کے بعد 61 آنا چاہیے، مگر ایک کی کسر چل رہی ہے، یہاں پہ 62 ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہاں پہ ہے، 6 خانے میں، نمبر 6 خانے میں سے لے کر 7 خانے تک یہاں پہ 2 کی کسر آ گئی ہے، 2 کی کسر آ گئی ہے۔ 63 نہیں ہے، 64 نہیں ہے، اور 65 ہے، 65 ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا ہے 6 اور 7 کے درمیان میں بھی کسر آ سکتی ہے، اور یہ پیچھے سبق نمبر یہاں 5 تک شاید یہ یقیناً 2 بار اسی طرح 6 سے 7 والے خانے کے درمیان 2 کی کسر آ چکی ہے۔ یہاں پہ جب آپ 56 65 بلکہ یہاں پہ 6 نمبر خانے سے لے کر 7 نمبر خانے تک 2 کی کسر ہے، 62 ہے، 63 نہیں ہے، 64 نہیں ہے، 3 اور 4 کی کسر آ گئی ہے۔ اب آ گیا 65 7 والے خانے میں آ گیا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے 7 سے اوپر 8 والا خانہ کہاں ہے، 66 نہیں ہے، یہ سے کسر 6 اور 7 نمبر خانے میں تھی، اس سے آگے پھر وہی ایک کسر شروع ہو گئی ہے، 8 نمبر خانے سے پھر ایک کسر شروع ہو گئی ہے، 67 آ گیا، 67 آ گیا۔ اب 67 آ گیا اور 68 نہیں ہے، جبکہ 9 نمبر خانہ بائیں جانب درمیان میں آپ اس اسکرین سامنے چھوٹے ساتھ میں روٹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لکھے ہوئے ہیں، تو 69 آ گیا۔ آپ نے شروع جو نقش کرنا ہے 52 سے شروع کرنا ہے، 6 والے خانے میں اور 7 والے خانے میں 2 کی کسر آئے گی، اس سے پہلے اور اس سے بعد میں 1 کی کسر آئے گی، اور جو آخری لفظ آپ نے آخری عدد لکھنا ہے 69 لکھنا ہے، تب آپ کا نقش پر ہو جائے گا۔ یہ یہاں تک امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یا قدوس و جل جلالہ لفظ مبارک، قدوس و جل جلالہ، یا قدوس و آپ نے جب بھی پڑھائی کرنی ہے تو یا نہیں پڑھنا، لکھنے میں یا قدوس و القدوس و لازمی آئے گا، قدوس و سمپل ہم نہیں لکھ پائیں گے، گناہگار ہو جائیں گے، لہذا یا قدوس و جل جلالہ کو لکھنا اس طرح ضروری ہے۔ لفظ آبی ہے، کل عدد 181 ہے، کسر ہے 1 کی، اور کسر 6 سے 7 والے خانے میں 2 کی ہے، اور 181 کو ہم جب 24 پہ نفی کریں گے تو ہمارے پاس جو بچا وہ کتنا بچا، 157 157 کو جب ہم نے 3 پہ تقسیم کیا تو کیا بچا، 3۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک کو بچنا چاہیے تھا، 52 یہاں تک کہ آپ کے ذہن میں ایک بچ رہا ہے، اس کو بچنے دیں، اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ جو ایک پیچھے لفظ رہ جائے گا، یعنی کہ 52 کو 3 بار اگر ہم جمع کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس کیا آئے گا، 156۔ ایک اوپر بچ رہا ہے، اس کو بچنے دیں۔ آپ اپنے لفظوں کی طرف توجہ دیں کہ آپ کا نقش بن رہا ہے 3 حصوں میں، اس کے اوپر آپ توجہ دیں۔ اگر 3 حصوں میں نقش بن رہا ہے آپ کا آ گیا ہے، یعنی کہ آپ کا 181 آ گیا، تو آپ کا نقش مبارک بن گیا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 62
5267 7 اور 2 9 9 اور 2 11 لفظ چلا گیا ایک آگے اور ایک پیچھے بچ گیا. ہم یعنی کہ اوپر یا کو دوسروں کے لفظ کو چاروں طرف جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لفظ ہمارے پاس کیا آنا چاہیے؟ 181 ہی آنا چاہیے, 181 ہی آنا چاہیے. 227 کو جب ہم نے جمع کرنے کی کوشش کی 11 آ گیا, 11 کا ایک آگے گیا, 7 6 اور 7 ہو گیا. 7 میں جب ہم نے 5 کیا تو کیا بنا؟ 12. 12 میں جب ہم نے 6 کیا تو کیا بنا؟ 18. اب ہمارے پاس کلیہ جو یا قدوس جل جلالہ کے لفظ نمبر کا پورا کلیہ ہے 181 کا, وہ آ گیا. اب اس کو چاروں طرف بھی آپ کر سکتے ہیں, اس کا 181 ہی آئے گا. اب جو کہ آپ کے ذہن میں سوال چل رہا تھا وہ کنفرم ہو گیا آپ کو کہ 157 کو 3 بار تقسیم کریں گے تو 52 تو آ جائے گا, مگر جو ایک لفظ اوپر بچ جائے گا اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو آپ نے اپنے ذہن سے نکال دینا, کیونکہ آپ کا نقش بن گیا ہے. جو بھی نقش اوپر لفظ رہ جائے اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں. پہلی بات ہے مکمل تقسیم ہو جاتے ہیں. نہیں, اگر ایک لفظ 2 لفظ 3 لفظ بچتے ہیں, آپ اپنے نقش کی چال کو دیکھیں. چال آپ کی بن رہی ہے 52 کے ساتھ مکملی طور پہ, تو آپ نقش اٹھا لیں, لکھنا شروع کر دیں. اب یہاں پہ بہت سارے بہن بھائیوں کا یہ سوال ہے کہ یہ تو آبی بندوں کے لیے تھا, یہ سارے معاملات آبی بندوں کے لیے تھے. یا قدوس کاف کے ساتھ جو نام پر اردو کے ساتھ نہیں, یہ کاف کے نام والے حروف اس سے پری کی حاضری کر سکتے ہیں, جنات کی حاضری کر سکتے ہیں, موکل کی حاضری کر سکتے ہیں, یہاں تک کہ ہر اس بندے کی حاضری کر سکتے ہیں جو کہ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے, اور ہر اس بندے کو نقصان دے سکتے ہیں جس کا نام کاف سے پڑھ رہا ہے. کوئی بندہ بھی ان کو نقصان دے سکتا ہے, فائدہ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی جو 4 نقش آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں, آتشی, آبی اور خاکی, وہ 3 نقش جو ہیں اگر آپ کے پاس سوال کرنے والا عامل حضرات کے پاس, یا پھر آپ کی جو ہماری ویڈیو دیکھتی ہیں ان کی سمجھ میں یہ سبق آ رہی ہیں, تو ان کو چاہیے کہ آگے بندہ کیا ہے آتشی, اس کو یہ یا قدوس کا نقش آتشی طریقے لے کے دیں گے تو اس کو فائدہ ہوگا. سب سے پہلے ویڈیو میں بتایا گیا تھا لفظ اللہ کی جل جلالہ کی جو پہلے ویڈیو بنی ہے, پہلا سبق تھا, اس میں بتا دیا گیا تھا کہ جو شخص جس ٹاپک پہ ہوگا, جس کا نام ہوگا جلالی میں آ رہا ہے, یا پھر آپ آبی میں آ رہے ہیں, یا خاکی میں آ رہے ہیں, یا آتشی میں آ رہے ہیں, تو آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اس کے اوپر وہی نقش لکھنا ہے جس خانے میں اس کا نام آ رہا ہے. سب سے بہترین نقش وہ ہے کہ آپ کسی کا کام باندھتے ہیں یا اس کی بندش ختم کرتے ہیں, تو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے, یہ جاننا ضروری ہے بندش ختم کرنے کے لیے بندہ ہے کیا. پھر اس کو اس طریقے سے نقش دیں گے, اس کے پیچھے اس کا نام, اس کی والدہ کا نام ایڈ کریں گے, اور ساتھ میں لکھ دیں گے کہ اس کو آپ نے فائدہ دینا ہے یا نقصان دینا ہے. یہ ہو گیا. اب یا قدوس ہو کاف نام کے مرد, خواتین, بچے, بوڑھے متوجہ رہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم پری کی حاضری کریں, تو یہ عمل ان کے لیے نایاب ہونے والا ہے. کس طرح ہونے والا ہے؟ لفظ ہے ایک یا قدوس جل جلالہ, ہم اس کو چلہ کشی کی صورت میں شروع کریں گے, مگر جو ہماری پڑھنے کی تعداد ہے یہ آپ خود تعین کر لیں کہ آپ کتنی دفعہ پڑھیں گے. رات کو آپ نے, دن کو آپ نے تعین کر لیا کہ رات کو ہم نے یہ پری کی حاضری کا عمل پڑھنا ہے, اور رات کو آپ نے شروع کر دیا, مغرب سے لے کر فجر تک آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. اب جب آپ کی نیت ہوگی دن کو کوئی میٹھی چیز بنا کے دیں گے, رات کو وضو کر کے جہاں نماز بچھا کے کہیں صاف جگہ, صاف کمرے میں یا چھت کے اوپر, کہیں یسین میں اوپر, جہاں بھی آپ کا دل کرے, شور و غل زیادہ نہ ہو. بس اگر آپ ڈر رہے ہیں تو عمل ہرگز نہ کریں, کیونکہ یہ جتنے بھی رب نام مبارک کے عمل ہیں ان میں چیزیں حاضر تو ہوتی ہیں اور نقصان نہیں دیتی. یہ ذہن میں رہی آپ کے. اب جب آپ نے جہاں نماز بچھا لی, 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کرنی ہے, اول سے لے کے آخر تک صلاۃ ثواب کر دینے ہیں. اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے, بیٹھ جانا ہے, آیت الکرسی شریف 1 دفعہ, 4 کل شریف 1 دفعہ پڑھ لینی ہے. پڑھنے کے بعد اپنے اوپر چاروں طرف آپ نے دائرہ کھینچ لینا ہے, اپنے اوپر دم کر لینا ہے. اب آپ نے 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کے, بیٹھ کے نہیں, اس عمل کو کھڑے ہو کے پڑھنا ہے. باعث مجبوری بیٹھ سکتا ہے, باعث مجبوری بندہ دائرے کے اندر چیئر بھی رکھ سکتا ہے. اگر شوق ہے عمل پڑھنے کا
تو آپ چاہتے ہیں میں عمل پڑھوں مگر بیٹھ کے یہ کھڑے نہیں پڑھا، چیئر بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یا قدوس ہو، یا دفعہ پہلے درود پاک پڑھنا ہے، یا قدوس جل جلالہ 3 دفعہ کہنا ہے، یا قدوس جل جلالہ، یا قدوس جل جلالہ۔ اب آپ نے یہ صرف کاف والے نام جن کے پڑھ رہے ہیں یہ وہی پری کی حاضری کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے قدوس ہو 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 قدوس ہو، جہاں سانس چھوٹے گا وہاں جل جلالہ کہہ دینا ہے، پھر قدوس ہو قدوس ہو قدوس، پھر سانس چھوٹا، پھر جل جلالہ۔ آپ کا ذہن مطمئن رہے میں رب السجود کا نام مبارک پکار رہا ہوں اور میں کس چیز کی حاضری کر رہا ہوں، یہ آپ کے ذہن میں نیت ہونی چاہیے، آپ کے دماغ میں حاضر ہونا چاہیے اس بات کو کہ میں ایک پری کی حاضری کر رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، بڑے غور و فکر کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تاکہ آپ عمل میں کامیاب ہوں۔ ہرگز ایسا نہ کریں، ہوا میں اڑتے ہوئے کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش مت کریں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو صاف کریں، اس کے بعد پھر کہیں کہ یہ عمل غلط ہے یا ٹھیک ہے۔ بتانے والا غلط نہیں ہوتا، عمل 100% درست ہوتے ہیں، آپ یہ کرنے میں کہیں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، اس کمی کوتاہی کو دور کریں تاکہ پری کی یا موکل کی یا جنات کی حاضری آپ کے پاس ہو سکے۔ الحمدللہ جب آپ اس عمل کو شروع کریں گے رات کے وقت، آپ نے 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کرنی ہے، بے شک وہ 5 دنوں میں ہی کیوں نہ کر لیں۔ ہمارے پاس اپنے جو تجربات گزرے ہوئے ہیں اور جو پڑھائیاں گزری ہوئی ہیں اور جو ہم نے کی ہیں، وہ الحمدللہ ہم نے ایک دن میں بھی لاکھ مرتبہ عمل کو پورا کیا ہے، یعنی کہ 50 دن کو 50 رات کو۔ مگر آپ احباب کی آسانی کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ 1.25 لاکھ تعداد پوری کریں گے یا قدوس جل جلالہ کو، بے شک وہ 5 دنوں میں کریں، 11 دنوں میں کریں، 7 میں کریں، یہ آپ تک ہے، یہ آپ تک ہے۔ مثال ہے آپ نے 11 دنوں کا تعین کر لیا، آپ نے کلیہ نکال لیا کہ 11 دنوں میں روزانہ اتنا پڑھیں گے تو اتنی تعداد مکمل ہوگی 1.25 لاکھ کی۔ جہاں پہ آپ کے جب 8 دن گزر جاتے ہیں، 11 دن کی بات کر لیتے ہیں، 8 دن گزر جاتے ہیں تو جو پری کا حاضری کا طریقہ ہے وہ کچھ یوں ہوگا، جیسے آپ کے 8 دن گزرنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کے سب سے جو پہلا کام ہوگا، آپ کے کاموں میں آسانیاں شروع ہو جائیں گی، جس کام کو بھی ہاتھ ڈالیں گے وہ 1 سیکنڈ کے اندر ہو جائے گا۔ 9واں دن 10واں دن جب ہوگا تو یہ پری انشاءاللہ رب کے حکم سے یا قدوس جل جلالہ کے لفظ مبارک کے متحد اور محبت کرنے والی یہ پری آپ کو 10ویں دن آپ کے رات کو آپ کے ساتھ باتیں کرے گی انشاءاللہ۔ اور 11ویں دن جب آپ عمل کے لیے بیٹھیں گے، اب آپ نے یہ توجہ رکھنی ہے، جب آپ کو بتایا جائے یا نہ بتایا جائے کسی ویڈیو میں، خوشبو آپ نے ان دنوں چلا کشی دن کو بھی اور رات کو بھی لازمی لگانی ہے۔ اب 11 دنوں کا جیسے آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے، جیسے ہی بیٹھیں گے آپ کے لفظ منہ سے 100 مرتبہ بھی نہیں نکلیں گے، تو آپ کو عجیب سی خوشبوئیں اور عجیب سی ایک پرکشش ہوائیں اور ایسی چیزیں آپ کو لج و لہبہ، یعنی کہ خوش مزاج قسم کی طبیعت آپ کی ایک دم سے ہو جائے گی۔ اس کا میں نے یہ بنتا ہے خوشبو آنا یا پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آنے یا ان میں خوشبوؤں کی لہریں آنی یا آپ کا دل و دماغ فریش ہو جانا 1 سیکنڈ کے اندر کہ بالکل میں نے زندگی میں کبھی کچھ کیا نہیں ہے، ایسے بالکل تمل مزاج کے ساتھ جسم کو سکون آ جانا، اس سے مراد یہ ہے کہ پری کی حاضری ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ 11ویں دن مکمل کریں گے تو رب کے حکم سے 100 میں سے 98% کے سامنے آ جاتی ہے 98% کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب 2% کے بعد جن کے پاس نہیں آ رہی ان کی بھی ٹینشن نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ سونے لگیں گے تو آپ نے یا قدوس جل جلالہ کو پڑھنا ہے 181 مرتبہ، پڑھ کے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ رات میں آ کے یہ پری آپ سے پوری کمٹمنٹ کرے گی کہ کیا کرنا ہے، کیسے بلانا ہے، کیا کرنا ہے، وہ پورا طریقہ آپ کو بتا کے جائے گی انشاءاللہ۔ یہ پری آپ کے ساتھ محبت کرے یا نہ کرے، رب عزوجل کے نام کے ساتھ اس کو انتہائی زیادہ یا قدوس جل جلالہ کے ساتھ محبت ہے، اور انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کی طرف متوجہ ہوگی، مانوس ہوگی، آپ سے محبت کرے گی۔ مگر ذہن میں کوئی ایسا فطور والا کام نہیں لانا ہے جس سے عمل ضائع ہونے کا ڈر ہو۔ وظائف اور عملیات میں آج آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کیا گیا ہے اور نقش بنانے کا طریقہ آپ کو سبق نمبر 5 میں سکھایا گیا ہے
اور پری کی حاضری کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو مکمل طور پہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی بہن بھائی کا کوئی سوال ہے، کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو ہمارا واٹس ایپ نمبر نیچے دیا ہوا ہے، وہ ہم سے رابطہ بھی کر سکتا ہے اور پوچھ بھی سکتا ہے۔ فیس بھی اللہ انشاءاللہ رب کے حکم سے بتا دیا جائے گا۔ ویڈیو ایک واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، 1 منٹ کی ویڈیو ہے، واٹس ایپ آپ دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ وظائف اور عملیات میں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔